الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ اس پرفتن دور کے اندر دشمنان اسلام کی طرف سے اسلامی تعلیمات اور اسلامی شخصیات ان پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اسلامی خصوصاً قرآنی شخصیات جو کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ جماعت ہے، ان پہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ان کی شان میں، ان کے مقام میں، ان کی عظمت میں تنقیص یعنی کمی کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے لیے جن لوگوں کا انتخاب فرمایا تھا وہ انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس اور سب سے اعلیٰ ترین ہستیاں تھیں۔ جس طرح مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، یہ صرف قول ہی نہیں تھا بلکہ ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ تھا کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انسانوں میں سے، ساری روئے زمین میں سے، تمام بندوں میں سے اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سارے دلوں میں سب سے بہترین اور پاکیزہ دل پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ،
پھر سب سے پاکیزہ اور سب سے بہترین دل والی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب پیغمبر اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں میں سے سب سے افضل اور بہتر پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کو اپنے محبوب پیغمبر کے وزیر بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، جو اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کی خاطر لڑتے رہے، قتال کرتے رہے۔ فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، ان مومن مسلمانوں نے جس چیز کو بہتر سمجھا اللہ کے ہاں بھی وہ بہتر ہی سمجھی گئی۔ وما رأوا شيئا فهو عند اللہ شيء، فما رأوا سيئا فهو عند اللہ سيئا، اور جس چیز کو ان مومن لوگوں نے مسلمانوں نے برا سمجھا اللہ کے ہاں بھی وہ بری ہی ٹھہری۔ اب مسند احمد کی اس حدیث کے مطابق اور روایت کے مطابق کیا پتہ چلا؟ ایک تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت، آپ کی رفعت اور آپ کی بلندی، آپ کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت، آپ کی شان کے بعد صحابہ کرام کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اور انہی صحابہ کرام میں سے اصحاب رسول کی مبارک جماعت میں سے آپ کے ایک خوبصورت اور خوب سیرت رفیق عظیم خلیفہ صاحب فتوحات اسلامیہ خال المومنین، یعنی مومنوں کے ماموں، کاتبین وحی میں سے جن کا شمار ہوتا ہے، فاتح عرب و عجم، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی، رازدار نبوت، امام تدبر و سیاست، امیر المومنین، جن کی ہمشیرہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں جن کو ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ عظیم شخصیت حضرت امیر معاویہ بن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد مکرم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی رسول، صحابی ہونے کا درجہ حاصل ہوا۔ 22 رجب جو ابھی 2-3 دن پہلے گزری ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن تھا، 22 رجب 60 ہجری، لیکن ان کا بغض لوگوں کے اندر ایسا ہے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کے نام پر ان کی ولادت کا نام لے کر ہمارے معاشرے کے اندر رجب کے کنڈے بنائے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، میٹھی چیزوں کو بنا کر تقسیم اور دعوتیں کی جاتی ہیں کہ کیا ہے جی آج حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا دن، حالانکہ 22 رجب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا دن نہیں ہے، یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔
دشمنان اسلام، دشمنان صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن یہ جشن مناتے ہیں اور ان کے جشن میں محافل سجائی جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کے ناطے سے، اسلام کے ساتھ تعلق ہونے کے ناطے سے ہمیں اپنی تاریخ کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے بزرگوں سے، ہمارے اسلاف سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی محبت ہمارے ایمانوں کا جز ہے، ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے۔ ان کی محبت کے بغیر ہمارے ایمان مکمل نہیں ہو سکتے۔ سب سے زیادہ مومن کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں۔ اللہ کی محبت کے بعد ایک مومن مسلمان کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ پوری انسانیت سے میں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر انسان اور مومن کے دل میں ہے تو وہ مومنوں کی، اور مومنوں میں سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہے، کیونکہ وہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں، نفوس قدسیہ ہیں، پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ اللہ نے ان کی جماعت کا انتخاب اپنے پیارے پیغمبر کی رفاقت کے لیے کیا تھا۔ یہ انتخاب لوگوں کا نہیں تھا، یہ انتخاب دنیا میں رہنے والے کسی شخص کا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر گزاری ہے، سفر اور حضر کے ساتھی رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کفار سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے جنگیں کی ہیں، تنہائیوں میں ساتھ رہے ہیں، اپنا مال، اپنی جانیں اسلام کی خاطر قربان کی ہیں۔ بڑی بڑی قربانیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اسی لیے تو اللہ کا قرآن سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے نازل فرما دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجرین میں سے، انصار صحابہ میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا جنہوں نے اسلام میں سبقت لے کر گئے، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا جنہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا یا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے ہی جنتوں کے وعدے کیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کو اپنی ذات سے راضی کر لیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتوں کی تیاری کی، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اللہ نے ان صحابہ کرام کی مہمان نوازیاں کی، ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ کاتب وحی بھی تھے، اور کاتب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب کے ساتھ، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد مکرم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں۔ پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کے لحاظ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی تھے، اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کے برادر نسبتی بھی تھے۔ امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ کے اندر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دعا کی تھی، اس دعا کو نقل کیا ہے کہ شریح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دعا کی اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ میرے صحابی امیر معاویہ کو کتاب کا، قرآن کا علم سکھا دے، قرآن کا عالم بنا دے، والحساب اس کو قیامت کے دن حساب کتاب سے بھی محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما، علمہ الکتاب والحساب، اور دین کا، کتاب کا، حساب کا، لکھنے کا اس کو علم سکھا دے۔ کتنی بڑی دعا ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کی کہ علمہ الکتاب والحساب، اللہ اس کو کتاب کا علم بھی سکھا، اس کو حساب کا علم بھی سکھا، وقہ العذاب، اللہ اس کو قیامت کے دن عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ اور جامع ترمذی کے اندر حضرت عبد الرحمن بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا دے، مہدیا ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، واہد بہ اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی اس کو بنا دے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے، کہ حضرت امیر معاویہ ہدایت یافتہ بھی ہوں اور لوگوں کو رہنمائی کرنے والے بھی ہوں اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائیں۔ اللہ معاویہ کو لوگوں کا ہادی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، ان کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ اسلام کے چھٹے حکمران جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر روایت ہے کہ اول ھذا الامر نبوۃ و رحمت، کہ اس امت میں سب سے پہلے نبوت اور رحمت ہوگی، نبوت ہوگی رحمت والی، پھر فرمایا ثم یکون خلافۃ و رحمت، پھر خلافت اور رحمت ہوگی، یعنی نبوت کے بعد اس امت کے اندر خلافت آئے گی لیکن خلافت بھی رحمت والی آئے گی۔ پھر آپ نے فرمایا ثم یکون ملکا و رحمت، خلافت کے بعد اس امت کے اندر رحمت والی بادشاہت آئے گی۔ ثم یکون ملکا و رحمتا، اس کے بعد پھر بادشاہت آئے گی خلافت کے بعد، لیکن خلافت کے بعد بادشاہت بھی کیسی ہوگی؟ رحمتاً، لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت والی بادشاہت ہوگی۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس کے گھر میں تشریف لائے۔ یہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی رضائی خالہ تھی، خالہ کے رشتے کی وجہ سے آپ اس کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اس کے گھر میں کچھ چیز بھی تناول فرما لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ گھر میں تشریف لے کر گئے اور فرمایا ام حرام اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، سمندری قتال کرے گا، سمندر کے اوپر سوار ہو کر جائیں گے اور قتال غیر مسلموں کفار سے قتال کریں گے، قد اوجبوا، اللہ نے سارے کے سارے لشکر پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا منہم، کیا میں بھی ان میں شمار ہوں؟ کیا میں بھی ان لوگوں میں ہوں جن پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا سمندری لشکر اور سمندری جہاد کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا ہاں ام حرام انتی فیہم، تو بھی انہی میں سے ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو کیسر کے خلاف جہاد کرے گا، کیسر و کسریٰ کے خلاف جو جہاد میں شامل ہوگا، مغفور لہم، اللہ نے ان کو بھی سب کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے پھر پوچھا انا فیہم یا رسول اللہ کے رسول کیا میں اس لشکر میں بھی شامل ہوں گی؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں ام حرام تو اس لشکر میں شامل نہیں ہے۔
اور اس بات پر امت کا اجماع ہے، امت کا اجماع کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے یہ پاکیزہ کلمات، جن میں اس لشکر کو بشارت دی گئی جو لشکر سب سے پہلے سمندری جہاد کرے گا اور جو سب سے پہلے سمندر کے اوپر سفر کر کے جائے گا اور جہاد اور قتال کرے گا۔ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، پورے محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ اول جیش من امتی، یہ سب سے پہلا لشکر جس نے سمندر کے اوپر سفر کر کے جہاد کیا تھا، اس لشکر کے امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور دوسری جگہ جو روایت صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، اس میں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے میرے پاس، میں نے ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا اہتمام کیا، ان کے سر کے بالوں کو دیکھا، پھر میں جب کچھ کھانے پینے کے لیے لینے کے لیے چلی گئی تو واپس آئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سو چکے تھے، آپ نیند سے بیدار ہوئے تو ہنسنے لگ گئے۔ میں نے پوچھا ما یضحکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اریزو علیہ غزاة فی سبیل اللہ یرکبون سبج ھذا البحر ملوکا علی الاسرۃ، کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو، ایک لشکر کو، ایک جماعت کو میرے سامنے پیش کیا گیا، وہ اس طرح سمندر کے اوپر بیٹھ کر سفر کر رہے تھے جس طرح ملوکا علی الاسرۃ، بڑے بڑے بادشاہ اپنے تختوں کے اوپر بیٹھ کر سفر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے تختوں اور بادشاہت کی جناب کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح وہ لوگ میرے سامنے خواب کی حالت میں اللہ نے پیش کیے اور میں نے ان کو دیکھا، یہ وہ لشکر ہے جو سب سے پہلے سمندر کے اوپر سفر کر کے جائے گا اور جہاد کرے گا، اللہ نے ان سب پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اور اس لشکر کے امیر حضرت امیر معاویہ بن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر اور حافظ بدر الدین عینی حنفی نے لکھا ہے کہ المحلب فی ھذا الحدیث قال المحلب، امام محلب کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ منقبۃ لمعاویہ لانہ اول من غزا البحر، فتح الباری کے اندر یہ جناب عبارت موجود ہے کہ امام محلب نے کہا کہ اس روایت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، ان کی فضیلت، ان کی عظمت اور شان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس روایت میں ان کا ذکر ہے لِأَنَّهُ أَوَّلَ مَنْ غَزَا الْبَحْرَ، کہ وہ سب سے پہلے صحابی تھے جنہوں نے سمندری جہاد کیا، سمندر کے اوپر سفر کر کے جہاد میں شامل ہوئے۔ اور سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، بعض اہل علم نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے اور بعض نے ان کو تابعین میں شمار کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحبت معاویہ تھا، میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رہا، فما رأیت رجلا اثقل حلما، میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑھ کر کوئی بردبار، کوئی صبر کرنے والا، کوئی برداشت کرنے والا شخص نہیں دیکھا، ولا ابتع جہلا، اور جہالت سے سب سے زیادہ دور اگر کسی کو پایا تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ولا ابعد اناتا منہ، اور سب سے زیادہ ولا ابعد امامتا منہ، سب سے زیادہ میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو امامت کے لائق سمجھا تو وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی فقاہت عطا فرما، سب سے بڑے امت کے مفسر قرآن ہیں، سب سے بڑے حبر الامہ ہیں، اس امت کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ما رأیت رجلا کان اخلق للملک من معاویہ، مصنف عبد الرزاق کے اندر اور سیر اعلام النبلاء کے اندر روایت موجود ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں حضرت معاویہ سے بڑھ کر کسی کو بادشاہت کے لیے، امامت کے لیے، خلافت کے لیے موزوں اور مناسب شخص کسی کو نہیں دیکھا۔
کہ سب سے زیادہ موضوع اور مناسب شخص امامت کے لیے، خلافت کے لیے، بادشاہت کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، معاویہ تو عندنا محنت فمن رأیناہ ینظر الیہ شزرا اتہمناہ علی القوم یعنی صحابہ۔ البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے نزدیک حضرت امیر معاویہ آزمائش ہیں، ہمارے نزدیک حضرت امیر معاویہ ڈھال ہیں۔ جو حضرت امیر معاویہ کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اپنے دل میں نفرت کا شبہ پیدا کرتا ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ سارے صحابہ کرام کی جماعت پر تہمت لگانے والا، الزام لگانے والا ہے۔ یہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے بارے میں صحابہ کرام، جن کے بارے میں محدثین، جن کے بارے میں ائمہ کرام سمجھا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں تنقیص کی کوشش کرتا ہے، ان کی ذات کے بارے میں کوئی گفتگو کرتا ہے، لب کشائی کرتا ہے، ان کی ذات پر تبرہ کرتا ہے، یا ان کے بارے میں کوئی کمی بیشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ائمہ محدثین یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت امیر معاویہ پہ تان نہیں کر رہا، حضرت امیر معاویہ پہ تہمت نہیں لگا رہا، حضرت امیر معاویہ پہ تان کرنے والا حقیقت میں صحابہ کی جماعت کے اوپر تان کر رہا ہے، حضرت امیر معاویہ پہ تہمت لگانے والا صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ پہ اتہام کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو دروازہ ہے، دروازہ۔ دنیا کے اندر فتنے ہیں، پرفتن دور ہے، اس دور کے اندر اسلام کی تعلیمات پر حملے کیے جاتے ہیں، اسلام کے احکامات پر حملے کیے جاتے ہیں، احکامات دینیہ پہ، شریعت اسلامیہ پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ کہیں ملحد بے دینوں کا ٹولہ آتا ہے، وہ اسلام کی تعلیمات پہ حملوں کی کوشش کرتا ہے، کہیں ایتھسٹ لوگ اسلام کی تعلیمات پر لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں، اور اللہ کی ذات کا، اللہ کے نبیوں کا، اور قیامت کے دن کا، قیامت کے دن کے بعد والے یوم حساب معاملات کا اور یوم آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ کبھی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو قرآن کا انکار کرنے والے، کبھی ایسے لوگ معاشرے میں نمودار ہوتے ہیں جو حدیث اور سنت کا انکار کرنے والے، کبھی ایسے لوگ دنیا کے اندر نمودار ہوتے ہیں جو قرآنی شخصیات یعنی صحابہ کرام، یہ تاریخی شخصیات نہیں تھیں کہ تاریخی شخصیات کہہ کر صحابہ کی عظمت کا انکار کر دیا جائے، صحابہ کی عظمت کو جھٹلا دیا جائے کہ صحابہ کرام تاریخی شخصیات تھیں، ان کے جناب معاملات میں ان پر ایمان لانا، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا کوئی جز نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، صحابہ کرام کوئی تاریخی شخصیات نہیں تھیں، صحابہ کرام کی پاکیزہ شخصیات کو، پاکیزہ ذاتوں کو اللہ نے قرآنی شخصیات بنایا ہے۔ یہ قرآنی شخصیات تھی، قرآنی شخصیات۔ جس کے دل کے اندر صحابہ کی محبت ہے وہ سمجھ لے مومن ہے، لیکن جس کے دل کے اندر صحابہ کی محبت نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں نعوذ باللہ بغض ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ سمجھ لے اس کے دل کے اندر ایمان ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم، ان سے سوال کیا گیا، حضرت امیر معاویہ بہتر ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کی فضیلت، ان کا شان، ان کا مقام زیادہ ہے؟ فرمایا تراب فی انف معاویہ خیر من عمر بن عبدالعزیز، حضرت معاویہ کے ناک میں گھوڑے پر سفر کرنے کی وجہ سے، جہاد میں شامل ہونے کی وجہ سے ان کے گھوڑے کی ٹاپ سے جو مٹی اڑ کر حضرت معاویہ کے ناک میں چلی گئی، وہ مٹی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہو گئی، وہ مٹی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہو گئی ہے۔ حالانکہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وقت کے ولی اللہ تھے، عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے کہ عمر اول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کے جھنڈے کو گاڑا۔ امام نافع فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان پردہ ہے، پردہ جو یہ پردہ چاک کرے گا وہ سب تمام صحابہ کرام پر تان اور لان تان کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج دیکھ لیں معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں تنقیص کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ عہد والے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، کبھی بدری صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، کبھی مہاجر صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، تو کبھی انصار صحابہ کے بارے میں اپنی رائے اور کمنٹس دیتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نعوذ باللہ متفقہ نہیں تھی، کبھی وہ کہتا ہے حضرت عثمان اور حضرت عمر کی خلافت متفقہ نہیں تھی، کبھی وہ کسی صحابی کے بارے میں اپنی گفتگو تان ترازی اور تان و تشنیع کے تیر چلاتا ہے، تو کبھی وہ اہل بیت کے بارے میں اپنی گفتگو اور اپنی تان ترازی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جب وقت کے اتنے بڑے امام حضرت امام نافع نے فرما دیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابہ کے درمیان پردہ ہیں، جو اس پردے کو چاک کرنے کی کوشش کرے گا وہ صحابہ پر بھی تان کرنے کی کوشش کرے گا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نعوذ باللہ گالیاں دے گا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، فَإِنَّهُ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفہ، وہ میرے صحابی کی ایک مد جو، ایک مٹھی بھر جو کے خرچ کرنے کے اجر اور ثواب کو نہیں پا سکتے۔ ایک مٹھی جو کی صحابی خرچ کرے، بعد میں آنے والا شخص احد پہاڑ کے برابر 6 میل یا 9 میل کے برابر سونا خرچ کرے، اس کا 6 میل سونا خرچ کرنا صحابہ کی ایک مٹھی جو کے خرچ کرنے کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابی رسول کا درجہ ایک لمحے کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ ٹھہر جانا تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ تم ساری زندگی عبادات کرو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، نمازیں پڑھو، نفل و نوافل ادا کرو، درس و دروس دو، تم دین کے کام کرو، اور صحابی کے اس ایک وقت کی ایک گھڑی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جس گھڑی میں اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر زندگی گزاری تھی۔ یہ میرے بھائیوں صحابہ کے درجات ہیں، یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی فضیلت ہے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کاتب وحی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے یعنی وحی لکھنے والے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت عباس ابان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاتبین وحی تھے، وحی لکھا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتب وحی تھے۔ جس طرح صحیح بخاری مسلم کے اندر روایت ہے نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھیجا جاؤ امیر معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ میں جب بلانے گیا تو حضرت امیر معاویہ کھانا کھا رہے تھے، میں واپس آ کے کہتا ہوں اللہ کے رسول حضرت امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ کیا کرنا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں کانا یکتب الوحیہ، آپ وحی لکھا کرتے تھے۔ آج کے کچھ لوگ کہتے ہیں یکتب الوحیہ کا معنی نعوذ باللہ وہ وحی نہیں لکھتے تھے، وہ تو نبی پاک کے منشی تھے، یعنی صحابہ کی شان میں کمی کی کیسے کوشش کی جاتی ہے، یہ تو نبی پاک کے منشی تھے۔ کانا یکتب الوحیہ، حدیث کے الفاظ امیر معاویہ وحی لکھا کرتے تھے، وحی لکھنے والے کو کاتب وحی کہتے ہیں۔ وحی لکھنے والا قرآن کی وحی لکھتا ہے، حدیث کی وحی لکھتا ہے۔ قرآن جو وحی ہے منزل من اللہ ہے، اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے قلب محمد پر نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لکھنے والے صحابہ تھے، اور ان صحابہ میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل تھے۔
حالانکہ وہی لکھنے والے تو اور بھی صحابی تھے۔ عبداللہ بن عباس نے جب آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں تو کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں کسی اور کو بلا لو، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی حضرت امیر معاویہ سے اس قدر شدید محبت تھی، دوبارہ بھیجا کہ امیر معاویہ کو ہی بلا کر لاؤ، اسی کو بلا کر لاؤ۔ کیا معنی سمجھ آتا ہے؟ کاتبین وحی تو اور بھی بے شمار صحابہ تھے، لیکن جس قدر شدید کاتبین وحی اور وحی کے لکھنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ سے محبت کی ہے، اتنی کسی سے نہیں کی، اس قدر شدید محبت تھی۔ غزوہ حنین میں سورۃ توبہ کہتی ہے حضرت امیر معاویہ شریک تھے، اور غزوہ حنین میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کی فضیلت میں سورۃ توبہ کیا کہتی ہے؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ نے غزوہ حنین کرنے والے مومنوں کے اوپر اور اپنے رسول پر سکینت کو نازل کیا۔ وانزل جنودا لم تروہا، اور ایسے لشکروں کو ان کی مدد کرنے میں نازل فرمایا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، اللہ نے کافروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس میں ایک تو صحابہ کی فضیلت ہے، ایک یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مل کر غزوہ کرنے والے، جہاد کرنے والوں کو اللہ نے مومن کہا ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ رب العزت نے اپنی سکینت کو اپنے رسول پر بھی نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اپنی سکینت کو مومنوں پر بھی نازل فرمایا۔ ان مومن صحابہ میں غزوہ حنین کے ساتھ شامل ہونے والے حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ پھر غزوہ تبوک میں شریک ہونے والے صحابہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ رب العزت نے سب کی توبہ کو قبول کیا، اللہ نے سب پہ متوجہ ہوئے، اللہ نے سب کی طرف رجوع کیا، اللہ رب العزت نے ان کی عظمتیں، شان، مقام اور مرتبے رکھے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے نا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو اٹھایا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان اس کے ہاتھ پر ان کی صلح کروائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو پیشین گوئی کی تھی نا، وہ پیشین گوئی پھر جا کر پوری ہوئی کب؟ 41 ہجری میں، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو ایک خلیفہ برحق مانا، اور منافقین اور دشمنان اسلام کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت زمانہ نبوت میں یہ خوشخبری دی تھی اور دونوں گروہوں کو مسلمان کہا تھا۔ یہ لمبی بحث ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، امہات المومنین ازواج مطہرات نبی مکرم علیہ السلام کے گھرانے کی عظمت کو، رفعت کو اور بلندیوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ان کے پیروکاروں میں شامل فرمائے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔